السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آج ہم سنیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل داستان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان تک کیسے پہنچے، ان کو کس نے دھوکہ دیا۔ یزید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت لو، یعنی سب سے میری ووٹ ڈلواؤ اور میری خلافت اور میری حکومت بنواؤ۔ اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھے، ان کو لکھا کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو اور امام حسین کو بالکل مہلت نہ دو۔ اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، نعوذ باللہ۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ امام حسین سے اور عبداللہ بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلد بیعت کراؤ۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانیں تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا، اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں نہیں جانا چاہتا اور دنیا میں بدنام نہیں ہونا چاہتا۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر چلے گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ کل جمعہ کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا کہ ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا، اے اللہ و رسول کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی میں اولاد رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کروں گا۔ اگلے دن جمعہ کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی تمام حکومتوں سے کچھ مطلب نہیں ہے، اور ولید کو کہلا بھیجا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ جاؤں اور وہاں آرام سے رہوں، کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام نہیں لینے دیں گے۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پر آئے۔ پھر آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام پڑھ کر عرض کیا، نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے اس کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا۔ بھائی حسن کی جان لے لی اور میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم حکومت قائم ہے اور مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان، اپنے حسین کو گلے سے لگائیے اور مکہ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا رہے گا۔ اس آہ وزاری میں آپ کو بے ہوشی ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا۔ پھر کوفیوں کو معلوم چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے، تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجے کہ ہم آپ کی تابع داری کریں گے اور ہم اب بے امام ہیں اور ہم سب جان و مال سے حاضر ہیں آپ کی اطاعت میں، آپ کی خدمت میں، اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔ آپ بہت جلد آئیے اور ہماری رہبری کیجیے، اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب 150 لوگوں کے خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، آپ دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے اور کوفے کو جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس
اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے کہنے میں کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بڑی غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے تھے۔ آپ یہاں سے نہ جائیے، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیوں، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزریں گی وہاں، بہتر یہی ہوگا کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیج دیجیے، وہ وہاں جا کر ان لوگوں کے حال معلوم کرے گا، اگر وہاں کی حالات بہتر رہے اسی کے موافق وہ آپ کو خط بھیج دے گا، پھر آپ چلے جائیے۔ یہ رائے آپ کو بہت پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ بھائی جان، تم کوفہ جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کریں گے تو مجھ کو خط میں لکھ کر بھیج دینا، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا اور میرا خط ان کو دے دینا۔ حضرت مسلم اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بامشکل کوفہ پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ اے فرزند رسول، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ بہت جلد آ جائیے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور نعمان صحابی جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی، تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرہ کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین مکہ سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت کو نہ مانے اس کو قتل کر دے۔ حسین اور مسلم بھی اگر انکار کریں تو ان کے بھی سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا دے اور نعمان کو برخاست کر دے۔ ابن زیاد یزید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، خارجی دشمن تھا، بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے کو چلا گیا۔ راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لیے آتا تھا وہ خط لے کر پڑھا اور ظالم نے ان کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اس طرح کی فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر لوگوں کو گمراہ کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے راتوں رات شہر میں داخل ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اسی طرح دارالحکومت پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ بن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے، اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا اور صبح کو اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام اور بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھول گئے۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دے دیا اور وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر مسلم میری بغل میں بھی ہو
तब भी मैं तुझको नहीं दूंगा। इब्न ज़ियाद ने उनको उसी वक्त शहीद करवा दिया कि लोग मुझसे डरें और कोई मुस्लिम का साथ ना दे। हजरत मुस्लिम ने सुना कि हानि को शहीद कर दिया। आपके दिल में एक जोश उठा, आपने अपने बच्चों को काजी शरीह के सुपुर्द कर दिया और लोग आपके साथ थे। उनसे फरमाया, मर्द बनो, हिम्मत ना हारो, आओ मेरे साथ चलो, और नंगी तलवारें लेकर एकदम इब्न ज़ियाद के मकान पर चढ़ गए। इब्न ज़ियाद ने कसीर इब्न शिहाब और मोहम्मद बिन अशअस और इब्न रबई और शुमर वगैरह हाकिमों को हुक्म दिया कि उन लोगों को डराओ और हटाओ और कह दो कि यजीद की फौज आ गई है, तुमको जिंदा ना छोड़ेगी। अगर जिंदगी चाहते हो तो आराम से अपने घरों में बैठो। उस ऐलान के सुनते हुए 500 आदमी भाग गए और हजरत मुस्लिम अकेले रह गए। आप सख्त परेशान हुए कि मैं कहाँ जाऊँ, ना घर है ना दर है। आपने चाहा कि उस वक़्त यहाँ से एक तरफ हो जाऊँ और किसी तरह भाई हुसैन को खबर पहुँचा दूँ कि वो शियान हुसैन मोहब्बत का झूठा दावा करने वाले गद्दार निकले और सब ने बैत तोड़ दी है और मेरा साथ छोड़ दिया। मगर जिस तरफ जाते इब्न ज़ियाद की फौज ही उनको नजर आती। इब्न ज़ियाद ने हर तरफ अपनी फौज फैला रखी थी और हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी गम में बेचैन थे कि मैंने तो हजरत इमाम हुसैन को खत भेज दिया है और उन तक खत पहुंच भी गई होगी। आप हजरत इमाम हुसैन के गम में रो रो कर कहते थे। इब्न ज़ियाद ने ऐलान कराया कि जो मुस्लिम का सर काट कर लाएगा वो इनाम पाएगा। हजरत मुस्लिम अकेले प्यास की तेजी से बेहवासी में बीबी तौआ के दरवाजे पर आए और पानी मांगा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? गली कूचों में फिरने का काम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम मुस्लिम है, हजरत इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूँ, उनके हुक्म से यहाँ आया था। यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाकर मुझसे दगा की है, मेरे साथ धोखा किया है। बीबी तौआ ने आपको अपने घर में छुपा लिया और अपने बेटे मोहम्मद बिन अशास को बहुत समझाया मगर वह ना माना और उसने इब्न ज़ियाद को जाकर खबर कर दी कि मुस्लिम हमारे ही घर में है। इब्न ज़ियाद ने थानेदार को हुक्म दिया कि अपने साथ सिपाहियों के गार्ड लेकर जाओ और मुस्लिम को पकड़ लाओ। थानेदार 300 सिपाही लेकर बीबी तौआ के मकान पर चढ़ा और चारों तरफ से मकान को घेर लिया। आपने देखा कि इतने सिपाही मुझको पकड़ने आए हैं। गैरत और हाशमी मर्दांगी जोश में आई और ख्याल हुआ कि बड़ी बेहिम्मती और कमज़ोरी की बात है कि बैठे बिठाए इस बीबी बुढ़िया के घर से पकड़ा जाऊं। मारा तो जाऊंगा ही मगर इन जालिमों को मार कर मारा जाऊं तो बहादुरी होगी। बस आप शेर की तरह बड़ी मर्दांगी से नंगी तलवार हाथ में लेकर घर से बाहर आए। नारे तकबीर बुलंद आवाज से पढ़कर उन पर तलवार चला दी। उनमें से किसी का हौसला ना पड़ा कि आपके सामने आए और हमला करे, लेकिन एक सिपाही ने कोठे पर चढ़कर आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आपका चेहरा खून से रंग हो गया और खून के निकलने से आपके बदन में कमजोरी हो गई, मगर बहादुरी की कमाल की वजह से गिरे नहीं और एक दीवार से कमर लगाकर खड़े हो गए। इब्न ज़ियाद को मालूम हुआ कि मुस्लिम ने बहुत से आदमी मार डाले तो उसने थानेदार को कहला भेजा कि तुम उनसे कह कि हमने तुमको छोड़ दिया, जहां दिल चाहे चले जाओ। थानेदार ने आपको उन्हीं बातों में लगा लिया और सब लोगों ने जमा होकर आपको पकड़ लिया और इब्न ज़ियाद के पास ले गए। इब्न मुस्लिम को धोखे से पकड़ा गया। उन्होंने कहा, ए मुस्लिम, तुमने इमाम ज़मा यजीद की बैत ना की और अपनी जान मुसीबत में डाली। आपने फरमाया कि तू झूठ कहता है, इमाम ज़मा मेरा भाई हुसैन है, मगर तुम सब लोगों ने उनका हक छीन लिया है। इब्न ज़ियाद गुस्से में आया और हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दो। आपको शहीद कर दिया गया। रूह मुबारक आपकी जन्नतुल फिरदौस में पहुंची। आपके दो बेटे, एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम इब्राहिम था। एक की उम्र 8 बरस और एक की 7 बरस थी। बड़े जुल्म सितम के बाद हारिस जालिम ने उनको भी शहीद कर दिया। जब हजरत मुस्लिम का खत आपको बुलाने के लिए कोफा पहुंचा, हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहीद होने से पहले जब लोगों ने बैत की थी कि हम आप पर ईमान लाते हैं, आपके हाथ पर बैत करते हैं, तो वो खुश होकर इमाम हुसैन को खत लिखकर भेज दिए थे। चूंकि वो खत निकल चुकी थी तब लोगों ने आपको धोखा दिया था।
جب آپ کو وہ خط پہنچا جو امام مسلم نے دیا تھا، جب حضرت امام حسین کے ہاتھ میں وہ خط تھا تو حضرت امام مسلم شہید ہو چکے تھے۔ جب حضرت مسلم کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری کی اور مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا۔ کوفے کے لوگ دغا باز ہیں اور اگر آپ وہاں جانے میں دین کی ہی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے، مگر بال بچوں کو نہ لے جائیں، نامعلوم کیا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے بال بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض کسی کی نصیحت کام نہیں آئی اور تقدیر غالب رہی اور 3 ذی الحجہ 60 ہجری میں منگل کے روز آپ کوفے کو روانہ ہوئے اور اسی روز حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں 17 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا ایک قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے گلے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور عین حضرت امام حسین ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں اور آپ کی یہ آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے تھے۔ آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے، راستے میں فرزدق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا اے فرزدق تم کو کچھ کوفے کا حال معلوم ہے؟ اس نے کہا اے فرزند رسول، کوفیوں نے دغا کی ہے، مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ آپ یہ خبر وحشت سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے چاہا کہ واپس ہو جائیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے، خود مر جائیں گے یا بھائی مسلم کا بدلہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا جب تم سب مر ہی جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے، چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ آگے کا بیان انشاءاللہ دوسری ویڈیو سے شروع کریں گے، تو آگے کا بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔